نمبر 14 زینا للناسی حب الشہواتی، مزین کی گئی یعنی خوبصورت بنائی گئی لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت، خواہشات کی دنیا بھی کہہ سکتے ہیں، خواہشات کی محبت خوبصورت کی گئی لوگوں کے لیے۔ من النسائی، وہ خوبصورتیاں کیا ہیں؟ فرمایا دنیا کی عورتوں میں سے، والبنینا، اور اولاد میں سے، بیٹوں میں سے، والقناطیر المقنطرتی، اور اوپر تلے ڈھیروں ڈھیر، من الذہبی، سونے میں سے، والفدتی، اور چاندی میں سے، والخیل المسومتی، اور نشان زدہ گھوڑے، خیل کہتے ہیں گھوڑوں کو، مسومہ کہتے ہیں نشان زدہ گھوڑوں کو، والانعامی، اور چوپائے جانور، والحرثی، اور کھیتیاں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سارا کچھ دنیا کا ہی سامان ہے، دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ یعنی کہ جب کوئی بندہ خواہشات کی دنیا میں مبتلا ہوتا ہے، امیدوں کا سلسلہ اس کا طویل ہوتا ہے، تو وہ یا تو پھر عورتوں کے اندر اس کا ذوق بڑھ جاتا ہے، یعنی رغبت بڑھ جاتی ہے، خواہشات بڑھ جاتی ہیں۔ وہ خدا پرست تھا، کلمہ گو تھا، اللہ کے رستے کی طرف سے کنارہ کش ہو گیا، عورتوں کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے رغبت دوسری طرف چلی گئی، یا پھر اولاد کی محبت نے اس کو حلال اور حرام کے درمیان جو تمیز رکھی جانی تھی اس کو بلانے پر مجبور کر دیا۔ جہاں سے آیا، جیسے آیا، جس کا بھی حق آیا، وہ حق پامال کرتا رہا اولاد کی محبت کی خاطر۔ اولاد کی خاطر اس نے اللہ رب العالمین کی رضا کو دور کر دیا، بلکہ اولاد کی محبت کے اندر خدا کی محبت کو بھی قربان کر دیا۔ یہ بہت ہی بد نصیب ایسے حضرات ہوتے ہیں۔ والقناطیر المقنطراتی، اوپر نیچے ڈھیروں ڈھیر، یعنی بہت سا ڈھیر ہو۔ بعض نے تو کہا ہے کہ یہ وزن کا پیمانہ ہے، اس کو قناطیر کہتے ہیں۔ بعض نے کہا یہ 1200 مثقال کے برابر ہوتا ہے، بعض نے کہا یہ اس کا جو وزن ہے یہ 12,000 درہم کے برابر ہے، بعض نے کہا 1000 درہم کے برابر ہے، بعض نے کچھ بیان کیا، بعض نے کچھ بیان کیا۔ یعنی اس کو آسانی کے ساتھ سمجھیں کہ جیسے گندم کے ڈھیر لگائے جاتے ہیں نا، یہ گندم کے دانوں کے ڈھیر نہ ہوں، سونا ہی ہو، چاندی ہو، اور اتنا بڑا ڈھیروں ڈھیر۔ اوپر تلے سے مراد یہ ہے کہ جس ڈھیر کی لمبائی کم از کم انسان کے قد کاٹ کے برابر پہنچ جائے، 5 فٹ 6 فٹ کا ڈھیر لگا ہوا ہو، اس میں نہ جانے کتنا سونا ہوگا، نہ جانے کتنی چاندی کی ڈھیریاں ہوں گی۔ یہ فرمایا کہ جب یہ کوئی بندہ خدا پرست تو بہتر ہے، وہ تو اللہ ہی کی جانب نگاہ رکھے گا، لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو خدا پرستی سے کنارہ کش ہوا، دنیا پرستی کی طرف، دنیا کی محبت کی طرف نکل کھڑا ہوا، وہ ظاہری بات ہے اتنے سونے کو ٹھکرا نہیں سکے گا، اس کی طرف مائل ہوگا، اس کی نگاہ ادھر پلٹے گی، دل ادھر مائل ہوگا، یہ مطلب ہے۔ من الذہب، ذہب کا عربی کے معنی اندر معنی ہوتا ہے جانا، چونکہ یہ بھی ہاتھوں ہاتھ نکل جاتا ہے آ کر سونا، اس لیے اس کو بھی ذہب کہتے ہیں۔ ذہب کا معنی سونا، اور فضہ کہتے ہیں چاندی کو۔ والخیل المسومتی، اور نشان زدہ گھوڑے۔ نشان زدہ سے مراد یہ ہے کہ جیسے براؤن کلر کا گھوڑا ہوتا ہے نا، اس میں کوئی سفید قسم کا داغ ہو، یا بلیک کلر کا گھوڑا ہو اور اس میں سفید قسم کا داغ ہو، تو یہ گھوڑے بڑے ہی مطلب محبوب لگتے ہیں، آنکھوں کو بڑے اچھے لگتے ہیں، دیدہ زیب رنگ لگتا ہے ان کا، اور بندے کو اپنی جانب کھینچتا ہے، مائل کرتا ہے۔ یہ مراد ہے کہ بہت ہی خوبصورت قسم کے گھوڑے۔ والانعامی، اور چوپائے، اس سے مراد بکریاں بھی ہیں، اس سے مراد گھوڑے بھی ہیں، اس سے مراد بھیڑوں کا ریوڑ بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد گائے بیل بھی ہو سکتی ہے۔ یہ انعام، یہ اس سے مراد ہے۔ اور خیل جو پیچھے لفظ پڑا ہے نا، یہ واحد میں بھی اسی طرح آئے گا، اور عربی کے اندر جمع میں بھی اسی طرح آئے گا۔ اس کی آگے کوئی جمع خیال ٹائپ اس طرح لفظ وہ نہیں ہوتا۔ خیل واحد میں بھی آتا ہے، اور خیل ہی کہتے ہیں جمع کو۔ والحرث کا معنی کھیتی، جیسے کئی لوگ آج کل جانوروں کو چراگاہ کی طرف لے جانے میں، جانوروں کو ان کی غذا کھلانے میں، مویشیوں کو پالنے پوسنے میں کتنے مرغوب ہو چکے ہیں کہ اللہ کے رستے سے بھی منہ موڑ چکے ہیں۔ نہ نماز کی فرصت ہے، نہ کپڑوں کی طہارت ہے، نہ بدن کی طہارت ہے، نہ انہیں کوئی
اور زیادہ دین کی رغبت ہے، نہ دین سیکھنے کا ان میں ذوق شوق ہے، صبح نکلنا شام کو گھر آ جانا، دودھ دونا، دودھ پی لینا، دودھ بیچ دینا، سیل آؤٹ کر لینا، یہ ان کی زندگی ہے۔ بس صبح سے لے کر شام تک یہی ان کا وتیرہ ہے، یہی ان کا وظیفہ ہے، یہی ان کا مشن ہے، اور اس کے سوا کوئی مشغلہ ہی نہیں ان کا، کوئی مصروفیت نہیں۔ تو یہ بندے خدا پرستی سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ کئی بندے ایسے ہیں، یعنی میں نے کئی بندوں کو یہ نوٹ کیا ہے، بلکہ شہادت بھی ہے کہ کئی بندے ایسے ہیں جو حج پر بھی نہیں جاتے، استطاعت ہونے کے باوجود، لاکھوں کروڑوں روپے کا ریوڑ ہونے کے باوجود، بکریاں مال پلال ہونے کے باوجود، حج فرض ہے، جانوروں کی قیمت لگائی جائے تو حج فرض ہو جاتا ہے، لیکن وہ صاحب حیثیت ہیں اور حج پر نہیں جاتے کہ پیچھے اس میرے مال مویشی کا ڈنگر شنگر کا کیا بنے گا۔ کئی بندے عمرہ پر نہیں جاتے، کئی بندے، بہت سے بندے تو نماز روزے سے منہ موڑ چکے ہیں، کئی بندے روزہ نہیں رکھتے کہ پھر ان کی نگہبانی، ان کی نگہداشت کون کرے گا۔ تو یہ اللہ پاک نے برسوں پہلے یہ قرآن مجید کا حصہ بنا دیا کہ ایسے بھی ہوں گے کوئی دنیا دار۔ والحرسی، کئی بندے کہتے ہیں ہم کھیتی باڑی کریں یا پھر مسجدوں میں جائیں، کیا کریں، کپڑا لیڑا پاک نہیں رہتا، یا تو کھیتی باڑی کریں، آگے نوکر چاکر رکھیں، پھر کام ان کو سونپیں۔ تو اسلام نے تو کبھی کام سے منع نہیں کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کھیتیاں باڑیاں نہیں کرتے تھے؟ اس وقت ان کی گندم شندم فصلوں کا نگہبان کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مال مویشی، بکریاں رکھنا، بکریاں پالنا، بکریوں کو چرانا، یہ سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے؟ آپ نے نمازیں پڑھائی ہیں، پڑھی نہیں ہیں، پڑھائی بھی ہیں، اس حالت کے اندر کہ مویشی کو بھی پالا ہے، جانوروں کو چارہ بھی ڈالا ہے، جانوروں کے دودھ دونا بھی سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نمازیں قربان نہیں ہوئیں۔ تو یہ لوگوں کا بہانہ ہے، یہ قیامت والے دن بھی عذر پیش کریں گے۔ بلکہ روایات کے اندر آتا ہے کہ جو بی بی نماز ترک کرے گی نا، اور قیامت والے دن اس کو پیش کیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا آ جاؤ، وہ جائے گی، اللہ پاک فرمائے گا کلمہ گو تھی؟ جی یا رب العالمین کلمہ گو ہوں۔ نماز پڑھی ہے؟ نہیں، نماز نہیں پڑھی، گھر کے کام کاج کے اندر مصروف تھی۔ کام کاج چھوڑا کیوں نہیں بی بی؟ وہ بی بی عرض کرے گی یا رب العالمین خامند بڑا ظالم تھا، اور وہ اس طرف تیری عبادت کی طرف آنے ہی نہیں دیتا تھا، اور جب بھی میں کوئی اس کام کی طرف آنے لگتی تو خامند کی جھڑکیوں کا ڈر لگتا، ظلم و ستم کا ڈر لگتا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا بلاؤ سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، فرعون کی بیگم کو، ان کو حاضر دربار الہیہ کیا جائے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا یہ بتا اے بی بی نماز چھوڑنے والی، نماز چھوڑنے کا عذر پیش کرنے والی، تو یہ بتا کہ تیرا شوہر زیادہ ظالم تھا یا فرعون بادشاہ اس سیدہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، اس کا شوہر زیادہ ظالم تھا؟ یا رب العالمین فرعون زیادہ ظالم تھا۔ تو فرعون کے ظلم نے اور خدائی دعوے نے اور بادشاہ ہونے نے بھی سیدہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا، تو پھر تیرا ظالم شوہر کہاں گیا؟ اس کا ظلم کہاں گیا؟ وہ تیرے نماز کے اندر تیرے رکاوٹ کیوں بنا؟ اسی طرح ایک بندہ آئے گا قیامت والے دن دربار رب عزتی کے اندر، یا رب العالمین بیمار بڑا تھا، بڑا معذور تھا، محتاج تھا، نماز تیری نہیں ادا کر سکا۔ اللہ پاک فرمائیں گے بیماری تھوڑے عرصے کے لیے رہی نہیں، میں دائمی مریض تھا، بڑا مریض تھا میں۔ جیسے شوگر والے مریض اکثر نماز نہیں پڑھتے، اور جگر والے مریض، معدے والے مریض نماز نہیں پڑھتے، اور جن کو وضو میں شک ہوتا ہے، وضو پتہ نہیں برقرار رہا ہے، وہ بھی نہیں پڑھتے، حالانکہ ان کا بھی شریعت کے اندر مسئلہ موجود ہے کہ نماز ان کی بھی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ جب وہ عذر پیش کرے گا نمازی، جان بوجھ کے عذر، اگرچہ وہ سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتا تھا، تو اللہ پاک فرمائے گا بلاؤ میرے پیارے حضرت سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو۔ اے پیارے ایوب، آپ کتنا عرصہ بیمار رہے؟ یا رب العالمین برسوں برس بیمار رہا۔ اے بندے بتا پھر تیری بیماری حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مثل تھی؟ نہیں یا رب العالمین ان سے تو کم تھی، برسوں برس تو بیمار نہیں رہا۔ اللہ پاک پوچھے گا سیدنا ایوب، آپ کو آپ کی بیماری نے میرے ذکر سے، میری نماز سے، میری عبادت گزاری اور سجدہ ریزی سے دور کیا یا قریب کیا؟ یا رب العالمین اور زیادہ قریب کیا۔ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا پھر اے بیمار بندے، بیماری کا عذر پیش کرنے والے، تیرا عذر کدھر ہے؟ اسی طرح ایک بندہ آئے گا، وہ کہے گا میں تو ناظم تھا، چودھری نمبردار تھا، یعنی اختیارات کا مالک تھا، لوگوں کے فیصلے کروانا میری کورٹ کچہری میں میری ذمہ داریوں میں شامل تھا، میں وقت کا بادشاہ تھا یا محلے کا میں کونسلر تھا، میں دن رات میرا کام ہی یہ تھا۔ یہ جیسے یو سی والوں کی، یونین کونسل والوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں دفتری نظام اوقات چلائیں یا پھر اللہ تعالیٰ کے گھر میں سجدہ دینے جائیں، سارا دن تو ادھر ڈیوٹی کرتے گزر جاتا ہے۔ تو وہ جب بہانہ بنائے گا نا، یا الہی تیرے بندوں کی خدمت میں مصروف رہا، اللہ پاک فرمائے گا یہ کیسی خدمت تھی؟
کہ جس نے میرے ذکر سے ہی تجھے اندھا کر دیا، دور کر دیا۔ بلاؤ حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کو۔ وہ آئیں گے تو اللہ پاک پوچھے گا کہ اے سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کو تو صرف میں نے بادشاہت انسانوں پر نہیں دی تھی، جنوں کا بھی بادشاہ بنایا تھا۔ آپ کی تو کئی گنا زیادہ ذمہ داریاں تھیں، دوہری ڈیوٹیاں تھیں۔ آپ میرے ذکر کے قریب ہوئے بادشاہت کی وجہ سے یا دور ہوئے؟ یا رب العالمین قریب آیا۔ تو اللہ پاک پوچھے گا کہ اے ڈیوٹی کا بہانہ بنانے والے اور خدمت خلق کا بہانہ بنانے والے، کہ میں رعایا کی خدمت خلق کے اندر لوگوں کی نگرانی کیا کرتا تھا، پھر بتا کہ تو میرے ذکر سے کیوں دور ہوا؟ تو المختصر کہ نہ کھیتی باڑی نماز سے روکتی ہے، نہ مال مویشی ڈنگر پالنا، بکریاں پالنا، بکریاں چرانا، بکریوں کا دودھ دونا، ریوڑ رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر سکتا ہے۔ نہ ہی اولاد اللہ کے ذکر سے غافل کر سکتی ہے، نہ ہی بیماری اللہ کے ذکر سے غافل کر سکتی ہے، نہ ہی عورتوں کی محبت اللہ تعالیٰ کے، بیویوں کی، زوج کی محبت، زوجہ کی محبت اللہ کے ذکر سے دور کر سکتی ہے۔ یہ آپ کے میرے اپنے تراشے گئے بہانے ہیں، اور ان کا کوئی وجود نہیں چلے گا قیامت والے دن، کوئی سکہ نہیں چلے گا ان کا۔ تو اللہ پاک نے اس لیے فرمایا کہ یہ دنیا والے ہیں، خدا پرستی کا دعویٰ ہے لیکن دنیا پرست ہیں، ادھر کو ان کا جو رخ ہے نا وہ چینج ہو گیا، قبلہ چینج ہو گیا۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ متاع کہتے ہیں اس سامان کو، ویسے تو متاع کہتے ہیں نا مال و متاع، یعنی مال کو، لیکن عربی کے اندر متاع کا لفظی معنی یہ ہوتا ہے جو گرامر کے اعتبار سے بنتا ہے، ڈکشنری کے اعتبار سے، کہ متاع اس کو کہتے ہیں اس مال کو کہ جس سے نفع حاصل کیا جائے، لیکن وہ مال کی حقیقت یہ ہو کہ وہ بھی فنا ہونے والا ہو۔ کوئی بھی دنیا کا مال ہے، کپڑا لیڑا ہو گیا، پیٹیاں ہو گئیں، کار ہو گئے، موٹر سائیکلیں ہو گئیں، گھر بار ہو گئی، کاروبار ہو گیا، یہ سارا ہمارے لیے متاع کا درجہ رکھتا ہے، لیکن ہونا اس نے کیا ہے؟ نفع بھی کماتے ہیں اسی سے، لیکن ہونا اس نے کیا ہے؟ فنا ہونا ہے۔ تو یہ مطلب ہے واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور آگے پھر وہ اچھے ٹھکانے کی پھر تفصیل آ گئی۔ قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، اُنَبِّئُکُم، کیا میں تمہیں متنبع نہ کروں، خبر نہ دوں، بخیر من ذالکم، اس سے بھی بہتر چیز کی۔ پیچھے تو ذکر آیا نا مال ڈنگر کا، صرف سونے چاندی کا۔ ہم لوگ تو سونے چاندی کے مرید ہو بیٹھے ہیں، پجاری ہو بیٹھے ہیں، ساری دنیا کی عبادت چھوڑ کر، ذکر الہی، تقوی چھوڑ کر، خشیت الہی چھوڑ کر، محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ادب کا رستہ چھوڑ کر، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، کیونکہ کوئی بندہ یہ بھی دعویٰ کر سکتا ہے اللہ تو نظر نہیں آتا، اللہ کے رستے کی طرف جانا چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں کہ پھر سونا چاندی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، دنیاوی ضروریات زندگیاں، مال اولاد کی محبت وہ آڑے آ جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوانا پسند فرمایا۔ آپ فرما دیجئے نا، وہ آپ کو تو دیکھتا ہوگا بندہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو ہوگا کہ آپ نے بھی زندگی کیسے گزاری۔ آپ انہی دنیا کے اندر چونکہ ان کے سامنے ہو، ان کو خود خبردار کرو۔ کیا بخیر من ذالکم، اس سے بہتر نہ بتا دوں؟ للذین اتقوا، ہاں وہ لوگ جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، عند ربہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں ان کے رب کے پاس۔ جنات، صرف ایک جنت نہیں، ہم تو جنت مانگتے ہیں نا، اور پھر جنت کے 8 سے 9 درجے ہیں مختلف، جیسے سٹیپ ہوتا ہے نا کسی چیز کا، یہ پہلا فلور ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے، تو جنت کے 8 سے 9 درجے ہیں، جن میں جنت رضوان بھی ہے، جنت نعیم بھی ہے، جنت فردوس بھی ہے، اور یعنی جنت مأوا بھی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ایک جنت نہیں، متقی بنے، وہ پرہیزگار بنے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بندہ یہ متقی ہوتا ہے، گناہوں کو ترک کر دینے والا اللہ کے ڈر کی وجہ سے اصلی متقی وہی بندہ ہوتا ہے۔ ہم نے تقوی کی بھی تعریف کیا سمجھی کہ جو جبے کبے میں نظر آئے، جو صوفی کے لبادے میں نظر آئے، جس نے بڑی بڑی لٹیں رکھی ہوں، زلفیں رکھی ہوں، جو ہر وقت تسبیح جھنجھوڑتا، تسبیح کھنگالتا رہا ہو، تو اوپر نیچے دانے نظر آئیں اس کے، ہر وقت مسجد میں بیٹھا نظر آئے، وہ متقی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بندہ بازار میں جا کے سودی کاروبار بھی کرتا ہو، آ تو گیا ہو مسجد میں، تسبیح بھی پڑھ رہا ہو، تسبیح بھی ہلتی ہوئی نظر آ رہی ہو، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دل ہلتا ہوا نظر نہ آئے، تو فرق تو کوئی نہیں ہے۔ تو متقی اصل میں اس کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں شاید ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی تسبیح نظر نہ آئے، جبے کبے میں وہ بندہ نظر نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے وہ گناہوں کا رستہ ترک کر دے کہ مالک سے ڈر گیا ہوں، بس بڑا گناہ گار تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر بہت لگتا ہے، کوئی بھی کسی بھی طرح کا گناہ ہو، اصلی متقی وہی ہے۔ جنات عند ربہم، ان کے لیے باغات ہیں ان کے رب کے پاس، باغات بھی ایسی شان والے کہ تجری من تحتی الانہار، جاری ہیں جن باغات کے نیچے سے نہریں۔ 3 طرح کی نہروں کا قرآن مجید میں ذکر ہے، شہد کی نہر کا ذکر ہے، پاکیزہ دودھ والی نہر کا ذکر ہے،
اور صاف شفاف پانی کی نہر کا ذکر ہے، تو خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ جو جنت میں جانے والے ہوں گے نا، باغات بھی ملیں گے، نہروں والے باغات ملیں گے، اور ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور ان بندوں کے لیے، متقی بندوں کے لیے، صاحبان جنت کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اس میں۔ پاکیزہ سے مراد کیا ہے؟ پاکیزہ سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں تو عورتوں کے ناپاکی کے ایام بھی آ جاتے ہیں، پاکی کے بھی آ جاتے ہیں، اور پیشاب پخانہ بھی مرد اور عورت کے ساتھ ہے، تو بعض اوقات ایسے معاملات بھی ہیں یعنی عورتوں کے ساتھ اور مردوں کے ساتھ کہ جن سے عورتوں کی طرف بندے کا دل مائل نہیں ہوتا، ان کی نفاست نہ ہونے کی وجہ سے، طہارت نہ ہونے کی وجہ سے، صاف ستھرا لباس نہ ہونے کی وجہ سے، اور پسینے یا بدبو سے شرابور ہونے کی وجہ سے۔ لیکن جنت میں معنی کیا ہے؟ مطہرتن، ایسی پاکیزہ بیویاں ہوں گی جو حیض و نفاس سے پاک ہوں گی، بدبوؤں سے پاک ہوں گی، مطہر صاف ستھرا لباس، جنتی پوشاکیں، اور جنت کی خوشبوؤں والے ان کے بدن۔ وردوان من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی اس میں خوشنودی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی محبت یا چاہت ہوگی اس میں۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اپنے بندوں کو۔ اب یہ جو جنت ہے نا، صرف اس حوالے سے میں نیت کر کے کچھ ذکر کروں گا کہ تاکہ ہمیں بھی جنت کا زیادہ اشتیاق ہو، زیادہ چاہت ہو۔ ویسے تو پتہ ہے کہ جنت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ یہ جو ہے نا وردوان من اللہ، اللہ تعالیٰ کی اس میں خوشنودی ہے جنت میں، انعامات تو علیحدہ سے ہیں۔ تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ پہنچے گا نا، تو اللہ پاک ان صاحبان جنت کو پکارے گا، تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک وفی الخیر یدیک، اے رب ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، اے لبیک، اے رب العالمین ہمیں اپنا حکم سنانا، ہم حاضر ہیں، اور ہماری خوش بختی ہے کہ ہم جنت میں پہنچ چکے ہیں۔ اور وفی الخیر یدیک کا معنی یہ ہے ساری دست قدرت تیرے اختیار میں ہے، تو جنت کا مالک ہے، تو ہمیں فرمان سنا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا کس حالت کے اندر ہو؟ تو وہ اپنے موج مزے کی حالت سنائیں گے، تو اللہ پاک فرمائے گا یہ تو بڑی اچھی حالت ہے، لیکن اس سے بھی اچھی حالت کا بتاؤں؟ یا رب العالمین، جنت میں ہونے کے باوجود، اتنے انعامات سے مستفیض ہونے کے باوجود، اس سے بھی کوئی بڑی جنت اور بڑا کوئی انعام اور درجہ ہے؟ تو اللہ پاک فرمائے گا ہاں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا میری رضا، وہ جنت سے بھی بڑا انعام ہے، میری رضا اور میری چاہت، میری خوشنودی، اور جس سے میں راضی ہو جاؤں گا نا جنت میں ایک مرتبہ، اللہ پاک فرمائے گا اس سے پھر میں کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یعنی دنیا کے اندر تو پھر ڈر ہوتا ہے نا، بندہ حج کر کے بھی آ جائے، وہاں پہ اللہ راضی ہو گیا ہو، پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یقیناً حج کی وجہ سے، اگر حج اخلاص والا کیا ہو، شریعت کے مزاج کے مطابق، شریعت کے آداب کے مطابق، تو یہ یقیناً خوش بختی ہے بندے کی، اصلی حاجی کی۔ جو شہرت کے لیے کرتے ہیں، نمود و نمائش کے لیے، ان کی بات نہیں ہے یہاں پہ، بات ان کی ہے جو لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھ کے سب کچھ ادا کرتے ہیں، حج کے ارکان، تو وہ پچھلے گناہوں سے معافی مل جاتی ہے، اور اللہ بھی یقیناً معافی دے دیتا ہے، راضی ہوتا ہے تو تبھی دیتا ہے نا، تو راضی ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ڈر ہوتا ہے، بندے کی زندگی ہے 5 سال 10 سال 20 سال 3 عشرے، ہو سکتا ہے اس میں پھر کوئی ناراضگی والا کام کر دے، لیکن جنت کی یہ شان ہے کہ جو بندہ جنت میں جائے گا اور اللہ پاک کا منظور نظر بنے گا، محبوب بنے گا، اللہ پاک اسے یہ فرمان سنائے گا، بشارت سنائے گا کہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو وہ خوش ہونے لگے گا، تو اللہ پاک فرمائے گا پھر ایسا راضی ہوں کہ اب ناراضگی کا تجھ میں کھٹکا نہیں ہونا چاہیے، تجھ سے پکا پکا میں راضی ہوں، تو اس بندے کی اصل میں موج ہوگی۔ اور یہ جس کا پیچھے ذکر آیا نا، یعنی کھیتی باڑی کا اور گھوڑوں کا، تو جنتی جو ہوں گے نا، یہ آپس میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے پارہ نمبر 27 کے اندر کہ الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین، یہ جتنے ہوں گے نا، اگر باپ جنتی ہوگا، بیٹا بھی جنتی ہوگا، بیٹی بھی جنتی ہوگی، بہو بھی جنتی ہے، ساس بھی جنتی ہے، ماں بھی جنتی ہے، تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جنت میں سارے جا کے آپس میں پھر ملاقات کریں گے۔ یہ قرآن مجید کا فتویٰ ہے، فیصلہ ہے کہ ان سب کو علیحدہ علیحدہ نہیں ہوں گے، اگرچہ درجات میں بہت درجوں کا فرق ہوگا، لیکن پھر جا کے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ملائے گا۔ اور قرآن مجید کے اندر ہے کہ فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، پارہ نمبر 25 کے اندر، کہ یہ وہ ہے کہ جو کہ نفس کو مطمئن کر دے گا جنت کا مقام، اور آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا باعث بنے گا، لذت کا باعث بنے گا، تو جنت میں ایسی۔ اور جب رشتہ دار آپس میں ملاقات کرنے لگیں گے نا، تو ان کی سواریاں ہوں گی،
اور وہ سواریوں کا بھی ذکر ہے حدیث پاک کے اندر کہ گھوڑے اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں گے، اور ایک روایت کے اندر تو یہاں پر ہے کہ ہر جمعے کو نئے قسم کا گھوڑا پیش کیا جائے گا، نئی سواریاں ہر جمعے کو موج ہی موج، یعنی اور وہ گھوڑوں کی یہ شان ہوگی، اونٹنیوں کی سواریوں کی یہ شان ہوگی کہ وہ لید سے، پیشاب سے اور یہ ان چیزوں سے وہ پاکیزہ ہوں گی، اور ان کو خوراک کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور بلکہ میں پڑھ رہا تھا کہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہ ایک درخت ہوگا جنت میں خصوصی کہ جس کے اوپر والے پتوں سے علیحدہ قسم کے گھوڑے بنیں گے، اور نیچے ہوگا درخت، تو درختوں سے پھول یا پھل ہی نکلتے ہیں نا، آج دن تک تو یہی سنا ہے، مخلوقات تو پیدا نہیں ہوتی، لیکن وہ درخت ہو کہ جنت میں ایسا درخت ہے کہ اوپر والے پتوں سے علیحدہ قسم کے گھوڑوں کی قسم اور نچلے پتوں سے علیحدہ قسم کے گھوڑوں کی قسم، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی لوگوں کا اعزاز بنائے گا، عزت افزائی فرمائے گا، اور ان پر کچھ لوگ سوار ہوں گے۔ تو جب سواری کرتے ہوئے لوگ انہیں عام جنتی دیکھیں گے نا تو وہ سوال کریں گے، یہ اللہ پاک کی کرم نوازی، تم کون ہو، اپنا تعارف تو بتاؤ۔ تو وہ کہیں گے ہم اہل اللہ ہیں۔ اہل اللہ کی عام سے تعریف کہ ہم اللہ کے اولیاء ہیں، یہ اولیاء صاحبان مزار جن کی ہم تعظیم بجا لاتے ہیں، اور جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی رضا کی خاطر فنا کر دیں اور بقا کا مقام پا گئے، یہ اللہ کے اولیاء ان پر تشریف فرما ہوں گے۔ اور اللہ پاک کے اولیاء کہاں تک جائیں گے، اور وہ جو ملاقات کرنے والے ہوں گے وہ جب سواریوں پر بیٹھیں گے تو کہاں تک جائیں گے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جہاں تک اللہ پاک چاہے گا وہاں تک یہ جا سکتے ہیں، ان کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ گاڑی میں پٹرول ڈلواتے ہیں نا تو نیت سے ڈلواتے ہیں کہ لاہور تک اس نے جانا ہے، رحیم یار خان تک جانا ہے، اتنے لیٹر پٹرول گاڑی کھا لے گی، وہاں پر کوئی پٹرول کا سسٹم ہی نہیں ہے، سواریاں ہی ایسی ہیں، اور جہاں تک بندہ جانا چاہے گا اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی وہاں تک بندہ جا سکے گا۔ ایک بندہ ہوگا تو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نا ایک بدو آیا، ان پڑھ سا، جس کو عرابی بولتے ہیں عربی کے اندر، وہ آیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھوڑوں کا بڑا شوقین ہوں۔ تو واقعی بڑا گھوڑوں کا شوقین تھا، بڑا اس نے رکھے ہوئے تھے گھوڑے شوڑے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جا سکتا ہے۔ تو اپنے شوق کی وجہ سے، اس کا عجیب سا سوال تھا، عمومی طور پہ ایسا سوال نہیں کیا جاتا، کہنے لگا اچھا جنت میں پہنچ جاؤں گا تو مجھے تو دنیا میں گھوڑوں سے بڑا پیار ہے، جنت میں بھی گھوڑے ملیں گے ہوں گے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو جنت والے اعمال کرے گا تو وہاں پر چونکہ دنیا کے اندر تیری رغبت گھوڑوں کے ساتھ ہے، اللہ پاک تیری خواہش کو اور تیری چاہت کو پیش نظر رکھتے ہوئے تجھے گھوڑے بھی عطا فرمائے گا۔ اس حدیث کی تشریح کے اندر، تفسیر کے اندر محدثین نے بیان کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی اگر جائز چاہت ہوگی نا دنیا میں، اور بندہ خدا پاک کے خصوصی فضل سے، نگاہ رحمت سے، اللہ کی کرم نوازی سے، مہربانی سے بندہ جنتی بن جائے گا، وہ دنیا کے اندر جو اس کی جائز چاہت تھی، جائز خواہشات تھیں، غیر شرعی نہیں تھیں، جائز تھیں، شریعت کے مطابق تھیں، وہ اللہ پاک اگر بندے کا جنتی بندے کا دل چاہے گا بھی صحیح، ویسے تو وہ جنت کے انعامات ہیں، ان کی وجہ سے دنیا کی تو چاہت رہے گی نہیں، لیکن اگر کسی بندے کے دل میں وہ بھی خواہش مچلے گی تو خداوند رب ذوالجلال جنتی ہونے کی وجہ سے، انعام اور عزت افزائی کی وجہ سے اس کی وہ بھی چاہت پوری فرما دے گا۔ ایک بندہ تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا، مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں کیا کھیتی باڑی کر سکتا ہوں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھیتی باڑی کی کیا ضرورت ہے، اللہ کے بندے ساری نعمتیں ہیں، تو بیج بونے کی یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے، اور فصل سے بڑھ کر یہاں پہ میوہ جات ہیں، اور منتظر ہیں حور و غلمان، ٹوکروں پہ ٹوکرے اٹھائے کہ کوئی بندہ خواہش تو کرے تو وہ فوراً اس کی خدمت میں پلک جھپکنے میں حاضر ہو جائے، تو نے فصل بو کے کیا کرنی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ویسے اگر میں بونا چاہوں تو بو سکتا ہوں، کھیتی باڑی میں رہنے والا تھا نا، تو کھیتی باڑی کی وجہ سے سوال کیا۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے مزاح کے طور پر طبیعت کو خوشگوار بنانے کے لیے، مزاج کو اچھا بنانے کے لیے ایسے جوابات دے دیا کرتے تھے، جبکہ ہم لوگ کیا ہیں، بہت سخت مزاجی ہوتی ہے، اور کوئی بندہ ایسے سوال کرے تو ٹھیک ہے، لوگوں کا بھی اگر شغف اس طرف ہو جائے، صرف نماز روزے کی طرف سے ان کی توجہ ہی ہٹ جائے، پھر ایسے بندوں کو ڈانٹنا چاہیے کہ یہ لا یعنی سے سوال ہیں، یعنی اتنے ضروری نہیں ہے کہ جن کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ جواب نہ دے سکے تو پھنس جائے۔ تو نماز روزے کا پوچھ، کوئی رزق حلال کے بارے میں پوچھ، کوئی اولاد کی تربیت کے بارے میں پوچھ، کوئی قرآن پڑھنے کے بارے میں پوچھ، آداب کے بارے میں پوچھ، صحابہ کی زندگی کے بارے میں پوچھ، جہاد کے بارے میں پوچھ، جن کے بارے میں زکوٰۃ کے مسئلے بڑے مشکل ہیں، طلاق اور نکاح کے مسئلے بڑے مشکل ہیں، تدفین کے مسئلے اور غسل کفن دفن کے معاملات بڑے مشکل ہیں، یہ ان کو ہم لوگ نہیں سمجھتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چونکہ اکثر طور پر صاحبان علم ہی آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ کے بارگاہ میں اس نے سوال کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہاں پہ ضرورت تو نہیں ہے
لیکن اگر کوئی بندہ جنتی ہو کر بیج بونا بھی چاہے گا نا تو آپ سنیں کہ مقام و مرتبہ کیا ہے جنتی بندے کا. تو جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیج بویا جائے گا، فصل بھی ویسے ہی تیار ہو جائے گی، پھل بھی ویسے ہی تیار ہو جائے گا، پھول بھی ویسے ہی کھل جائیں گے. کتنی دیر میں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں عملاً حدیث کے اندر وہ کر کے بتایا. فرمایا یہ یعنی آنکھ بند ہوئی اور کھلی، بس اتنی دیر میں بیج بھی بویا ہے، پانی شانی بھی دیا ہے، آبیاری بھی کی ہے، اور فصل بھی تیار ہوئی ہے، فصل کو کاٹ بھی لیا گیا ہے، اور دانہ اور فصل کی جو جزا ہے، فصل کا جو انعام ہے وہ بھی مل جاتا ہے، بس اتنی دیر میں آنکھ کے جھپکنے کی مثل. تو یہ بہت بڑا انعام اور اجر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے قرآن مجید کی ہی آیت ہے. فرمایا 2 آیات ہیں کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. صبح بھی اللہ پاک کے دیدار سے جنتی مشرف یاب ہوں گے، اور شام کو بھی. اور ادنا سے ادنا درجے والا جنتی جس کا سب سے کم مرتبہ ہوگا، لاکھوں قسم کے 10 لاکھ تک غلام اس کو دے دیے جائیں گے کہ تو نے جو بھی ان سے کام لینا ہو. اور یہاں پہ تو دنیا داری کا ایک سلسلہ ہے نا کہ نوکر چاکر کو ٹیلی فون پہ آئے، لوگ کہنا پڑتا ہے، آرڈر دینا پڑتا ہے، کہاں ہو؟ میں جی سیالکوٹ ہوں. کہاں پہ ہو؟ میں جی کراچی ہوں. جلدی آؤ. اور اتنی دیر پھر انتظار کرنا پڑتا ہے، اور پاس ہے تو پھر بھی کہنا پڑتا ہے ساجے ماجے کو کہ جی بلائیں اس کو. کہاں گیا نوکر چاکر؟ کہاں ہے؟ غیر حاضر ہے، کہاں گیا ہے؟ تو انتظار تو کرنا پڑتا ہے نا. اور پاس بھی ہو تو اسے بتانا پڑتا ہے ساری تفصیل. ہو سکتا ہے وہ تفصیل ہی سمجھ نہ سکے، پھر اسے دوبارہ بات کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، دوبارہ بتانا پڑتا ہے. وہ جنتی غلام کی، خادم کی، نوکر چاکر کی یہ شان ہوگی کہ بندے کے دل کے اندر خواہش مچلے گی. کہنا نہیں پڑے گا، کوئی اسے نوٹس لکھ کے نہیں دینا پڑے گا، کچھ بھی نہیں کہنا پڑے گا، بندے کے دل میں خواہش مچلے گی اور وہ سامنے لے کے آ جائیں گے. تو یہ مقام و مرتبہ، یہ ہمیں شوق ہونا چاہیے کہ ہم نے ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے جنت نہیں مانگی، بلکہ جنت کے انعامات بھی مانگے ہیں، اور ان کے لیے اتنے بڑے درجات ہیں. ایک عام دنیا والے کو کوٹھی چاہیے ہو تو بندہ 10 سال 20 سال پردیس کے اندر، یونان کے اندر، جاپان کے اندر، جرمنی کے اندر، رشیا کے اندر بندہ محنت مشقت کرتا ہے، اور قربانی کتنی دیتا ہے، پردیس بھی کاٹتا ہے، وہاں پر اپنی کمر پر بھی جو بھی ساز و سامان جو عام حالت کے اندر نہیں لادتا وہ بھی بندہ مشقت جھیلتا ہے، پردیس بھی کاٹتا ہے، بیوی بچوں سے بھی دور رہتا ہے، گالیاں بھی سنتا ہے، جھڑکیاں بھی سنتا ہے، ہر قسم کی تھوڑی سیلری پر بھی وہ بندہ اپنا مہینہ گزارنا پسند کر لیتا ہے. لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے سامنے ایک اصول ہوتا ہے، اس کے سامنے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے. وہ کیا ٹارگٹ؟ کہ نہیں چلو کوئی نہیں، بچے تو خوش ہو جائیں گے نا، بچے تو پڑھ لکھ جائیں گے، چلو گھر تو بن جائے گا نا، چلو کچھ نہ کچھ 2-4 پلاٹ تو خرید لوں گا، چلو کاروبار کے لائق تو ہو جاؤں گا. وہ اپنے آخری ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے، چونکہ منزل مقصود ہوتی ہے نا اس کے سامنے، اسے پتہ ہے یہ مشکلات عارضی ہیں، تو نتیجتاً وہ کر کس لیے رہا ہے؟ دنیا داری کے لیے. اگرچہ رزق حلال کے اندر بھی برکت ہے، لیکن ہمارے سامنے ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جنت کے لیے کرنا ہے. یہ تھوڑی بہت مشقتیں یہ کچھ بھی نہیں ہیں. حتیٰ کہ جہاد کرتے کرتے رہے خدا کے اندر، یا پڑھتے پڑھاتے رہے خدا کے اندر، کلمہ حق کہتے ہوئے اور اس پر استقامت پکڑتے ہوئے اگر جان بھی چلی جائے تو جنت کے مقابلے میں یہ سودا بہت سستا ہے. یہ کی جانے والی تجارت ہے جو اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے. دنیا داری کے اندر بھی تجارت کرتے ہیں نا تو پہلے یقیناً خسارے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، 1-2 خسارے سے واسطہ پڑتا ہے، 1-2 سال کے بعد پھر کاروبار کہیں جا کے جو ہوتا ہے وہ سہارے پر، یا ایک مطلب ایک مقام تک، ایک سٹیٹس تک پہنچتا ہے. بندہ کہتا ہے چلو اب تھوڑا سا کوئی 10-20% کوئی پرافٹ آنا شروع ہوا ہے. تو اس کے لیے دنیا داری کی یہ میں مثالیں دے رہا ہوں کہ ہم دنیا داری کے لیے کتنا دور تک سوچتے ہیں. خسارہ بھی برداشت کر لیتے ہیں، پردیس بھی برداشت کر لیتے ہیں، گالی گلوچ بھی برداشت کر لیتے ہیں، جھڑکیاں بھی برداشت کر لیتے ہیں، پسینہ بہانا بھی برداشت کر لیتے ہیں. اور اللہ کی رضا کے لیے ہم ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پسند نہیں کرتے. اللہ کی رضا کے لیے ہم 10 روپے تہہ دل سے قربان کرنا پسند نہیں کرتے. تو بخیل جو بندہ ہوتا ہے نا وہ نفس کا بھی بخیل ہے، اور جنت میں جائے گا تو پھر وہ کہے گا کاش سارا مال رہے خدا کے اندر قربان کر دیتا. مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ جنت میں 1-1 روپے کا کتنا بڑا درجہ ملا ہے، اور بندے کو کیا کیا کوٹھی اور مالات نصیب ہوئے ہیں. تو اس لیے ہمیں نماز تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا بہانہ ہے، اس کی رضا کا بہانہ ہے. اس کے لیے ہمیں تہ دل سے کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ جنت والے اور اپنی رضا والے اعمال کرنے کی جستجو اور سچی توفیقات عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرد وقنا عذاب المرد وقنا حساب المیزان. باری تعالیٰ اپنے لطف و عنایت کا صدقہ حاضری کو قبول فرما.
یا الہ العالمین دنیا کی خواہشات امیدوں سے نجات کلی عطا فرما، اپنی رضا والے کاموں میں جستجو محبت لگن ذوق عطا فرما، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ادب نصیب فرما، آنے والوں کو سننے سنانے والوں کو جزائے خیر عطا فرما، جملہ مسائل حل فرما، ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ خطائیں گناہ معاف فرما، اپنے فضل سے ہماری محتاجیاں دور فرما، اپنے کرم سے ہمیں غنی فرما، ہمارے وجود کو امت کی ہدایت کے لیے نفع بخش فرما، امت کو اتفاق و محبت عطا فرما، دین اسلام کی خدمت میں ہمیں سرخرو فرما، مظلوم امت کی مدد فرما، اسلام کو سر بلند فرما، اسلام کی سر بلندی کے لیے، اسلام کے ابلاغ تبلیغ کے لیے، حق کے بول بالا کے لیے جو ادارے، جو افراد، جو شخصیات صحیح معنوں میں کام فرما رہی ہیں، یا اللہ ان کو جزائے جلیلہ اور کامیابی عطا فرما، ہمارے مرحومین والدین سمیت ہر ایک کی بخشش فرما، فوت شدگان امت کے لیے اس کو صدقہ جاریہ کا حصہ بنا، بار بار حج بیت اللہ شریف عمرہ شریف کی سعادتیں عطا فرما، جو تنگ دست ہیں صدقہ ذکر قرآن کریم ان کی تنگ دستیاں دور فرما، جو بے روزگار ہیں حلال اور عزت والا روزگار مہیا فرما، بے اولاد ہیں تو صاحب اولاد فرما، اولاد والے ہیں تو اولاد کو نیکی کے رستے پر گامزن فرما، جہاں جہاں گھروں میں ناچاکی ہے، بد سلوکی ہے، بد امنی ہے، یا اللہ وہاں پہ حسن سلوک و محبت پیدا فرما دے، ہر ایک کی جائز دینی دنیاوی حاجات پوری فرما دے، ایمان پہ خاتمہ بالخیر کی دولت عطا فرمانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرمانا، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔